سنی مسلم جماعت کمیٹی کے اراکین صدر صاحب اور یہاں کے جو صدر و سیکریٹری وغیرہ ہیں ماشاءاللہ سبھی افراد اور آپ جتنے بھی میرے نظر کے سامنے ہیں، میری دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سب کو برکت رحمتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کرم سے مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب کا دامن کرم ہمیں عطا فرمایا۔ تو ماشاء اللہ رب العالمین، میرے رب کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ ہمارا مذہب سارے مذہبوں میں سب سے بہتر مذہب ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے پیارا، سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام ہے۔ اور یہ مذہب اسلام اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدق و طفیل میں عطا فرمایا۔ تو ماشاءاللہ رب العالمین جب یہ مذہب ہمیں ملا تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی باتوں پر عمل کریں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دیکھو درود پاک پڑھو پہلے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی امی والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ نبی امی والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، سب سے بہتر مذہب ہے اور اس پہ عمل کرنے میں ہمارے ہی فائدے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو آپ غور کریں کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے، اور چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے، کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کے، جسم کے سارے اعضاء جہاں جہاں وضو کا پانی بہتا ہے اللہ رب العالمین سب کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ رب العالمین یہ ایک طریقہ اپنا لیجئے آپ کہ اب ہم باوضو بھی رہیں گے، ہر وقت باوضو رہیں گے۔ اتنا نور آتا ہے چہرے پر کہ کسی کریم کی یا لوشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ تو ماشاءاللہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وسلم۔ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، مگر جو بھی میں کہہ رہا ہوں یہاں پر بس اس پر عمل کریں کہ اب دیکھو کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، وہ ہمیں کہاں دیکھتا ہے؟ کیا مسجدوں میں آ کے دیکھتا ہے وہ ہمیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے گھروں میں آ کے دیکھتا ہے ہمیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں دیکھتا نا۔ وہ ہمیں کہاں دیکھتا ہے؟ وہ ہمیں سڑکوں پہ دیکھتا ہے، وہ ہمیں دکانوں میں دیکھتا ہے، وہ ہمیں بازاروں میں دیکھتا ہے۔ ایک غیر مسلم، ایک ہندو مسجد میں یا گھر میں آ کے ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، سکھ ہو، عیسائی ہو یا ہندو کوئی بھی، وہ آ کر کہاں دیکھ رہا ہے؟ بازاروں میں، سڑکوں میں، جگہ جگہوں پر۔ اب یہ بتاؤ کہ ہمیں دیکھ کر وہ کیا اندازہ لگاتا ہے؟ اگر ہم اچھا اپنا انداز رکھتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گالیوں سے بچتے ہیں، تو وہ دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ماشاءاللہ بھئی یہ اچھا مسلمان ہے، اس کے مذہب نے اسے یہی سکھایا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے کردار کا اور مزاج کا جو معاملہ ہے وہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب، یعنی کہ ہمیں دیکھ کر غیر مسلم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جب ہم اچھے تو ہمارا مذہب بھی اچھا، الحمدللہ۔ اب غوث اعظم کو سبھی مانتے ہیں ماشاءاللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پر، میں بتا دوں وہ واقعہ آپ کو، دلی میں ایک جگہ غوث پاک کی 11ویں ہو رہی تھی، کھانا رکھا گیا، بریانی لا کر کے ایک انگریز افسر نے کہا بھی مجھے بھی کھلاؤ۔ انگریز افسر نے بریانی کو کھایا، ادھر لقمہ اس کے گلے سے اترا، ایمان بھی ساتھ ساتھ دل میں اتر گیا، اور اس نے کہا اپنے بڑے مولانا صاحب کو بلاؤ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جس مذہب کا کھانا اتنا اچھا ہے وہ مذہب خود کتنا اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ اندازہ لگاتے ہیں وہ لوگ۔ تو باہر ہمیں دیکھتے ہیں، اب باہر ہم عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں منائیں گے، تو جب ہم عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں تو غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں،
ٹھیک ہے. اب غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پوچھتے ہیں بھائی اتنی بڑی بھیڑ نکلی ماشاءاللہ یہ سب یہاں جمع ہو رہے ہیں, تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں سب. اب اندازہ لگائیں گے وہ کہ دیکھیں بھائی آخرکار یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں, پوچھتے بھی ہیں بھائی کیوں منا رہے ہو خوشیاں, تو ہم بتاتے ہیں بھائی ہمارے نبی آج تشریف لائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, تو ان کے آنے کی خوشی میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا, رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا. یہ کہتے ہیں نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم پر تو دیکھو کیسا نور چھایا ہے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یہ سب ہم کہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں. اب غیر مسلم دیکھ رہا ہے ہمیں. اب اگر ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے, پھر یہ دیکھو ہمارا انداز, اگر اس نے یہ دیکھا کہ ہم فالتو کے نعرے لگانے لگے, مثال کے طور پہ RSS کے یا سنگھ کے یا کسی بھی پارٹی کا نام لے کے ہم نے بولا, اپنے نبی کی مجلس میں ان لوگوں کا نام کیوں لے بھائی, ہم اپنے نبی کی محفل میں کیوں کریں ہم وہ کام. ہم کسی کو چڑھانے کے لیے جلوس نہیں نکال رہے ہیں, ہم اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی کو خوش کرنے کے لیے جلوس نکالنے کے لیے ہمیں ادب ضروری ہے. اب ہر نوجوان اپنے ہاتھ میں بڑا جھنڈا پکڑ لے, پکڑنا دور, اب وہ اس کو گھمانا شروع کر دے. بتاؤ جھنڈے آپس میں لڑتے ہیں یا نہیں؟ لڑ جاتے ہیں, بلکہ کئی مرتبہ پولیس والوں کے سر پہ لگ جاتے ہیں. پچھلی بار تو ایسا ہوا, ایک پولیس والے کے سر پہ لگا, اس کا کیپ گرا, وہ پولیس والا اس کے پیچھے بھاگا, کہ پتہ نہیں کون نوجوان تھا, وہ جھنڈا چھوڑ کر زمین پر خود بھاگ گیا. ہوا ہے, دیکھا نہیں آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ابھی تک مجھے وہ بات اس لیے یاد ہے کہ مجھے ابھی تک تکلیف ہے کہ نبی کے نام پر ہم جھنڈا اٹھا رہے ہیں مگر اس کا ادب نہیں کر رہے, احترام نہیں کر رہے. تو بتاؤ ہمارے نبی ہم سے راضی ہوں گے؟ کوئی کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ جس پہ کلمہ لکھا ہے, جس پہ گنبد بنا ہے, جس پہ کعبہ بنا ہے, جس پہ جو ہے ہمارے جو بھی ہم پیر و مرشد مانتے ہیں, حضور خواجہ غریب نواز, حضور غوث اعظم حضرت سیدنا پیر محمد قلندر شاہ ولی, حضرت سیدنا اعلی حضرت رحمہم اللہ المبین, تمام اللہ والوں کو جو ہم مانتے ہیں ان کے مزارات بنے ہیں جھنڈوں پر, اور پھر وہ زمین پر گر جائیں, تو بتاؤ کیا ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ ہم تو اپنی جان دے دیتے ہیں ان جھنڈوں کے لیے. یار میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ گھما کر کے کون سی عزت ہو رہی ہے, بتاؤ مجھے. ابھی یہ ٹوپی تمہارے سر پہ تمہاری عزت ہے, امامہ میرے سر پہ میری عزت ہے, اب اس کو جھنڈے پہ رکھ کے اگر ہم ایسے گھمائیں گے یہ عزت کی بات ہے؟ بتاؤ. تو جس پہ ہمارے سر پہ جو امامہ, تمہارے سر پہ جو ٹوپی, اس سے بھی عظمت والی چیز لکھی گئی ہے, کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس چیز کو ہم اس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ گھما کر زمین سے لٹا کر کسے دکھا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے. ہمارے نبی تو کچھ نہیں ہوتی. تو لہٰذا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اب ہمیں ادب کے ساتھ یہ جلوس نکالنے ہیں, احترام کے ساتھ. اس میں جو ہے ہم نے ٹائم بھی زیادہ بڑھا دیا. پہلے 1 گھنٹہ نکلتا تھا, عصر سے مغرب تک ٹائم بھی کم رہ جاتا تھا, نماز بھی چھوڑ دیتے تھے لوگ. اب ہم انشاءاللہ 3 بجے نکالیں گے, اور 1 گھنٹہ نہیں 2 سے 2.25 گھنٹے نکالیں گے. ٹھیک ہے, 5:15 بجے اذان ہوگی عصر کی, 5:30 بجے نماز ہوگی. ماشاءاللہ کوئی برائی نہیں ہے, نماز وقت پر ہی ادا ہوگی, اور پھر مغرب کی نماز بھی جماعت سے ادا ہوگی. ادھر سنو, جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو اس میں ہماری خوشی ہے, جلوس نکالنے میں ہماری خوشی ہے, اور وقت پہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں ہمارے نبی کی خوشی ہے. تو ہم ایمان والوں کو اپنی خوشی بھی دیکھنی ہے اور پیارے نبی کی خوشی بھی دیکھنی ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھتے ہو تو مجھے خوشی ملتی ہے. تو اب سارے لوگ یہاں پہ, ہمارے جتنے نوجوان ابھی آگے پیچھے جو بھی جمع ہیں, ہمارا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ ہم سب نمازی بنے, قرآن کے پڑھنے والے بنے, ادب اور احترام والے بنے. اور اب عید میلاد النبی کی ماشاءاللہ محفل کریں گے ہم لوگ, جگہ جگہ مسجدوں میں اہتمام ہوگا, وہاں بیانات میں شرکت کریں. آپ ہوتا ہے الحمدللہ مسجد میں ماشاءاللہ, آئیے آپ, ہمارے مولانا نور الدین صاحب بیان کریں گے, اسے سنیے. جامع مسجد کی طرف آئیے, جگہ جگہ جہاں بھی آپ کو جس وقت بھی جو موقع ملے آپ سنیے, سمجھیے, سارے علماء کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیجیے. بھائی ایک بات بتاؤ مجھے, دولت اگر جگہ جگہ سے ملنے لگے تو ہم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے علم, کیونکہ ہمارے مولا علی جن کے نام پر ماشاءاللہ اولیاء کرام اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے, وہ ولیوں کے ولی, پیروں کے پیر, بلکہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بڑے
اور جد امجد ہیں مولا علی شیر خدا، وہ کہتے ہیں ایک ہے دولت اور ایک ہے علم. دولت وہ ہے جس کی تو حفاظت کرتا ہے، اور علم وہ ہے جو تیری حفاظت کرتا ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے خوشی منائیے عید میلاد النبی کے محبت میں، اپنے گھروں پہ جھنڈے بھی لگائیں، ساتھ ساتھ عید میلاد النبی میں 3 بجے کے ٹائم آپ ادھر جامع مسجد کے آگے تشریف لے آئیں. ابھی 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے ملیں گے ہمیں، تو ہم اپنی مسلم گلیوں سے گھومتے ہوئے جہاں جہاں بہت سالوں سے نہیں گیا ہے جلوس، انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور آپ سب ایک ذمہ داری سب نبھا لیجیے گا، جلوس کو ٹوٹنے مت دیجیے گا. بیچ میں لوگ کرتب دکھانے لگتے ہیں کچھ اس قسم کے کہ صاحب یہاں رک گیا تو اب چاروں طرف وہ جھنڈے گھمانا اور طرح طرح کے نعرے لگانا، رک جانا، ایسا نہیں کرنا. آپ کو جلوس کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، آرام آرام سے جن جن گلیوں سے گزرتا جائے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا. اور آپ سب کو میں ذمہ داری سے بنا رہا ہوں کہ جو بھی یہاں موجود ہیں، آپ جو ابھی نہیں ہیں تمہارے دوست و احباب، ان کو یہ بات بتا دیں کہ بھئی ہم جھنڈے لیں گے تو وہ بڑے والے نہیں جو گھمانے والے، بلکہ چھوٹے جو 1 ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے محبت میں پکڑ لیں گے، اپنے گھروں پہ لگائیں گے. اور گھروں پہ بھی ہم جو ہے جلد سے جلد لگا کر جو ہے 2-4 دن کے بعد انہیں اٹھا لیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ کئی گھروں پہ آج بھی جھنڈے لگے پھٹ چکے ہیں. کلمہ شریف جو ہے وہ کٹ کٹ کر جو ہے پھٹ پھٹ کر جو ہے معاذ اللہ رب العالمین، مطلب یہ کہ زمین پہ اس کے ذرات گرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی بے ادبی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے جب بھی ہم لگائیں تو ان کا ادب بھی ضروری. دین میں سب سے زیادہ ہماری کیا سکھایا گیا جانتے ہو؟ الدین النصیحہ. پورا دین ادب کا نام ہے، جس کو جو ملا ادب سے ملا. ادب کا حیث زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنہیں تو بایدیدنی جا. اپنے نبی کا ادب احترام اتنا کرو کہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی جب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اپنے سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں. تو ہم جب ان کا نعرہ لگائیں تو بڑی محبت احترام کے ساتھ جلوس میں شرکت کریں، تو درود پاک پڑھتے پڑھتے شرکت کریں، نبی کا نام لیتے لیتے محبت کے ساتھ شرکت کریں. تو اس سے ہمیں برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، ہمارے نبی خوش ہوں گے، ہمارے بگڑے کام بن جائیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی. تو نگاہیں نیچی کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے کسی کو تبرک بانٹنا ہے تو تبرک بانٹیے ماشاءاللہ، غیروں میں بھی دیجیے، اپنوں میں بھی دیجیے، محبت کا پیغام دیجیے، تاکہ وہ لوگ یہ کہنے لگے غیر مسلم بھی کہ مسلمان اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے. ہم لوگ جمع ہوئے تمام افراد یہاں ذمہ دارانہ مقصد کیا ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. ابھی جو درس و بیان ہوا سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. سب کو دین کی محفلوں میں آنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرما. پیارے نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی نوجوان بزرگ یہاں جمع ہیں اور جتنے بھی افراد جمع ہیں، مولا سب کے علم میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما. ہمارے علماء اہل سنت، تمام کمیٹیوں والے، تمام لوگ جو بھی افراد یہاں جمع ہوئے اور جتنے نوجوان آئے، مولا سب پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادے قبول فرما. ان بچوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما اور سب کو اپنے نبی کا جلوس محبت اور احترام کے ساتھ نکالنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کو کھانا کھلانے، محبت سے پیش آنے اور غیروں کی بھی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرما. اپنے نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے رکھ کر کے دوسرے لوگ بھی اسلام قبول کریں. مولا ہمیں ایسا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاشرے میں محبت، امن و امان قائم فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا اللہ سامنے ہو جلوہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.